دریافت فرمایا کہ کیا بلی پاک ہے یا ناپاک؟ بلی جو گھر میں پالی بھی جاتی ہے، اکثر بچوں اور بڑوں نے اٹھایا ہوا بھی ہوتا ہے، اس طرح کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بعض رات کا خیال ہے کہ بلی اگر گیلی ہو تو ناپاک ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ بلی کی خرید و فروخت جائز ہے یا ناجائز؟ بلی کو رکھنا جائز ہے بھائی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بلی کے جسم پہ ظاہری طور پر اگر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو بلی کا جسم پاک ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور جس جگہ پانی رکھا تھا اس میں آ کے بلی نے اچانک پانی پی لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو سے وضو فرما لیا تھا اور فرمایا تھا انہا طوافون علیکم و طوافات، یہ بلے اور بلیاں تمہارے گھروں میں آتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا پالنا، اس کا رکھنا، اسے بستر یا گود میں اٹھانا، ان سب چیزوں کی گنجائش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی بہت نفیس طبیعت کا ہو، نہ رکھنا چاہے یا اسے ڈر ہو کہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مگر رکھنا جائز۔ بلی اگر گیلی ہو تو گیلا ہونا اس کا کس چیز سے ہے؟ اگر صرف پانی سے ہے تو ناپاک نہیں۔ یہ یقین ہو کہ ناپاک پانی سے وہ گیلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ پانی پہ حکم لگے گا کہ پانی پاک ہے یا ناپاک۔ تو بلی اگر ناپاک پانی سے وہ کسی کے کپڑوں کو تر کر دیتی ہے تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی ایسے لوگ بلیاں رکھا کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو آپ کو سنائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا، بلی نے اس میں سے پی لیا تھا۔ اسی طرح بلی کا یہ ہے کہ اس نے مثلا چوہا کھایا، تو اب وہ چوہا تازہ اس نے کھایا ہے تو اس کے منہ میں اس کے اثرات باقی ہیں، تو چوہا تو حرام ہے، تو اگر وہ پانی پینے کے بغیر کسی چیز پہ منہ ڈالے گی تو وہ جو کچھ اس نے کھایا تھا اس کی وجہ سے وہ پانی یا جو چیز پیا ناپاک ہو جائے گی۔ اسی طرح بلی کو اٹھا کر نماز پڑھنا، یہ ہم نے دیکھا ہے بعض جگہ پہ، چھوٹی بچیاں نا اپنی بلی کو اٹھایا ہوا ہے، ساتھ رکھا ہوا ہے، تو فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ نماز میں ان چیزوں کو الگ کر دینا چاہیے۔ اور بلی کے جہاں تک خرید و فروخت کا تعلق ہے، جنگلی ہو یا پالتو ہو یا اپنے گھر میں پالی ہو، سب کی خرید و فروخت جائز۔ ہمیشہ بات سمجھنی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کمائیاں ایسی ہیں جن پہ فرمایا سخت ترین حرام ہے، جیسے کوئی بد کردار ہو اس کی کمائی، اس فعل کے بعد جو اسے دی جائے، ولیعذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی کمائی، کتے کو خریدنا اور بیچنا۔ اب کتے کو خریدنا اور بیچنا اس کمائی کو حرام فرمایا، لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اسی حدیث پہ پھر عمل شروع کر دیتے ہیں کہ کتے کا خریدنا بھی ناجائز اور بیچنا بھی ناجائز اور کمائی بھی حرام۔ اور ذرا سا گہرا مطالعہ کریں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، مدینہ منورہ میں قاضی تھے۔ ایک لڑکے نے آ کے شکایت کی کہ اس نے میرا کتا مار دیا، تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس دوسرے لڑکے کو کہا کہ 20 اونٹ ادا کرو۔ اس نے کہا حضرت میں نے تو کتے کو شکار سکھایا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کتے کی اگر تربیت کی جائے، ٹریننگ کی جائے اور اسے کوئی چیز سکھا دی جائے، جیسے نشہ آور ادویات کا سونگ لینا، جیسے رکھوالی کرنا، یا اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں، اب کسی انسان نے محنت کر کے اس پہ سکھایا ہے نا اسے، وہ اپنی محنت کی اجرت لیتا ہے، وہ اجرت جائز، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب فتنہ پرداز امت کو برباد کرنے کے لیے جانتے یہ سب کچھ ہے اور کہتے ہیں صحیح بخاری میں لکھا ہے جی کتے کی اجرت ناجائز ہے، اور دیکھو عالمگیری میں لکھا ہے کہ کتا کی خرید و فروخت جائز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، اور یہ فتاوی عالمگیری اور حنفی کہتے ہیں یہ یار ذرا اسے غور سے پڑھ لو۔ حنفی کہتے ہیں ہر وہ کتا، ہر وہ جانور جس پہ انسانوں نے محنت کی ہے، سور کو نکال کے
وہ کہتے ہیں کہ اس کی محنت کی اجرت دی جائے گی۔ اس لیے بلی پر اگر محنت کی ہے تو بھی نہیں کی تو بھی یہاں تو کوئی اس کے معاملے میں کوئی بھی پابندی اس کا ذکر ہی نہیں، بلی ہر صورت میں جائز ہے، اس کا بیچنا اور خریدنا، چاہے وہ جنگلی ہو اور چاہے وہ گھر میں پالی بھی ہو۔ فتاویٰ قاضی خان میں بھی یہی لکھا ہے، اور کتے پہ اگر محنت کی جائے تو اس کا خرید و فروخت بھی جائز ہے۔